کیا سوال تھا آپ پوچھیں. جی سر میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے سٹوری سنائی ہے کیف والی نا، تو یہ کیا ہے اصل میں؟ کیا ایک اینیمیشن سچویشن تھی یا اس کے پیچھے کوئی ریالٹی ہے؟ یہ ہے کیا اصل؟ مجھے اس میں کنفیوژن میں نے تھی. بتایا تو ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ ہم اندھے ہیں، جو چیز دیکھتے ہیں اسی پہ بلیو کرتے ہیں، تہ تک نہیں جاتے. اوکے سر، مطلب یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں. ہاں ہاں، مطلب اس نے اوکے خود اس سر. طرح کی ایسے نہیں کہا، یہ تو اس نے سچویشن کریٹ کر دی نا. جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں مثالیں دیتے ہیں، تو اس نے ایک سچویشن کریٹ کی کہ اس طرح کی سچویشن ہے، تو سمجھانے کے لیے صرف. یہ ایکچوئل میں ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ غار میں کوئی لوگ رہتے تھے، یہ مسئلہ نہیں تھا. ایرسٹوٹل آ جاتے ہیں یہ تیسرے نمبر پہ 384 سے 322 BC. ایتھینین تھے یہ، اسٹوڈنٹ تھے پلیٹو کے، ٹیچر تھے الیگزینڈر کے. اس کی سب سے مشہور کتاب ہے پیریسائیکی. اٹ واز دا فرسٹ بک آن سائیکالوجی، اسی لیے اس کو فادر آف سائیکالوجی کہا جاتا ہے. پھر ایک کتاب ہے پولیٹک، ریٹورک اور فزکس. یہ 4 کتابیں جو ہمارے نا ابن رشد نے نا کتاب لکھی تھی، اس کا نام بھی پولیٹک تھا. اور جو پلیٹو کی بک ہے نا ریپبلک، تو اس پہ یہ کمنٹری تھی. یہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے سوال. ریپبلک پلیٹو کی تھی. اس کتاب کے اگینسٹ ایک بک لکھی گئی جس کا نام پولیٹک تھا، اور وہ ابن رشد نے لکھی تھی. یہ جو پولیٹک کتاب ایرسٹوٹل کی بھی ہے جو ابن رشد نے لکھی، وہ ٹائٹل بھی پولیٹک ہے، یہ بھی پولیٹک ہے، بٹ یہ اور تھی وہ اور ہے. ٹھیک ہے، اس میں کنفیوز نہیں ہونا. تو اس کی کتاب پولیٹک ہے ایرسٹوٹل کی، اور اس کی ریپبلک ہے، ریٹورک اینڈ فزکس. فادر آف ریئلزم ہے، جس میں میٹر کو، یونیورسل لاز کو، سینسری ایکسپیرینسز کو ریئلٹی مانا جاتا ہے. لائسیم اس نے اسکول بنایا تھا جس کو پیریپیٹیٹک اسکول بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ ایسا تھا کہ جہاں بھی یہ جاتے تھے نا، کوئی فکس انسٹیٹیوٹ نہیں تھا، جہاں جاتے تھے وہیں پہ لوگوں کو پڑھانے لگ جاتے تھے. تو اس لیے اس کو چلتا پھرتا اسکول، مدرسہ یا آپ انسٹیٹیوٹ کہہ لیں، پیریپیٹیٹک. ٹھیک ہے، یہ بھی فلسفی، ریٹورک اور میتھ پڑھاتے تھے یہاں پہ. اسی کی بیس پہ جو پریزنٹ ڈیز یونیورسٹیز ہیں نا ہماری، یعنی آپ کہہ لیں کہ لائسیم جو ہے نا، یہ فاؤنڈیشن ہے یونیورسٹیز کی. آج کے دور کی جو یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ لائسیم سے لی گئی ہے کہ کیسے انسٹیٹیوٹ کو چلایا جائے. ریزننگ میتھڈ، یعنی میتھڈ، ڈیڈکٹیو میتھڈ انہوں نے دیا. لاجک، ڈسپلن آف لاجک بھی انہوں نے دیا. انہوں نے پلیٹو، ڈفرنٹ فرام دا پلیٹو ان ریسپیکٹ ٹو پروویژن فار ہوم ایز اے ریئل ٹریننگ سینٹر. اس نے کہا کہ ہوم جو ہے وہ ریئل ٹریننگ سینٹر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس نے ورچو کو مورل، انٹلیکچوئل اور سوشل 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا کہ آپ کا ورچو جو ہے وہ مورل ہو سکتا ہے، یعنی گڈ بیڈ کا کانسیپٹ. انٹلیکچوئل، آپ اپنے ذہن سے کسی چیز کو صحیح غلط سمجھتے ہیں. اینڈ سوشل، لوگ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کی رائے کیا ہے کسی بھی چیز، کام کے بارے میں. تو ان 3 کیٹیگریز پہ مشتمل ہوتا ہے آپ کا ورچو. اس نے کہا کہ میل ایجوکیشن کو اس نے پروموٹ کیا. اس نے کہا کہ میل جو ہے نا اس کو پروموٹ کیا جائے، اور وومن ایجوکیشن چونکہ انفیریئر ہے ان کی ایجوکیشن، تو اس لیے اس کو پھر اس نے انفیریئر رکھا میل کی نسبت. اچھا، اس کے مشہور اقوال ہیں: ایجوکیشن از کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. یہ پڑھ چکے ہیں دونوں آپ پہلے چیپٹر میں. ایجوکیشن از اے پروسیس آف ٹریننگ مین ٹو فلفل ہز ایم بائی ایکسرسائزنگ آل دا فیکلٹیز ٹو فلیسٹ ایکسٹینٹ ایز اے ممبر آف سوسائٹی. اور اس نے سینسری ایکسپیرینسز کو جو ہے وہ روٹ کاز کا نام دیا نالج کی. اس نے کہا کہ ہیپی مین وہ ہے جو ایجوکیٹڈ ہے. اس نے کہا کہ ایمز آف ایجوکیشن لوگوں کو ریزن، لاجک، ججمنٹ کے قابل بنانا. ڈسپلن آف لاجک بھی اسی نے دیا تھا. گڈ اینڈ ورچوئس مین، اس نے کہا کہ وہ ہوتا ہے یعنی کون سی چیزیں ہیں جو ایک شخص کو ورچوئس بناتی ہیں. ریشنالٹی، یعنی وہی لاجک کی بات آ گئی. ہیبٹ اور نیچر. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں اس کو، اس کی ورچو ڈیولپ کرتی ہیں. ایجوکیشن اس نے کہا کہ ہیپینس کو ایکوائر یا اٹین کرنے کا نام ہے، اور ورچو جو ہے نا اسی ہیپینس کے اندر ہے. یعنی آپ کو نیکی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے آپ کو خوشی ملتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی خوشی کے اندر ہی وہ ورچو موجود ہوتا ہے، آپ کی نیکی اچھائی موجود ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے یہ فادر آف سائنٹیفک میتھڈ ہے، سائیکالوجی ہے، ریئلزم ہے، ڈسپلن آف لاجک ہے، اور گولڈن مین. ٹھیک ہے، گولڈن مین کا کانسیپٹ بھی کس نے دیا؟
ایرسٹوٹل نے دی ہے. 384 سے 322 BC اس کا جو ہے لائف اسپین ہے. گولڈن مین کو ہم ڈاکٹرائن آف دا مین بھی کہتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل دا گولڈن مین از دا ڈیزائربل مڈل گراؤنڈ between the two extremes. It suggests that moral virtue lies between excess and efficiency, and the right course of action is determined by finding the moderate position. دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو ہم درمیانی راستہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی درمیان یہ کہتا ہے کہ جی میں جس نے میرے ساتھ کیا میں اس کے ساتھ ایسے ہی کروں گا. ٹھیک ہے نا جی. دوسرا کہتا ہے جی میرے سے غلطی ہو گئی ہے, کوئی مہربانی کر دے, معافی تلافی والا کھاتا ہو جائے. اب جو ہے نا اس پہ صرف معافی سے نہیں, کچھ فائن لگا دیا جاتا ہے, کچھ جرمانہ, تاکہ دونوں فریقین راضی ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں گولڈن مین. ایک نے زیادتی کی, بہت زیادہ, ایک سائڈ پہ چیز زیادہ ہے دوسری سائڈ پہ کم ہے, تو اس کا ترازو برابر کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی کو کہتے ہیں گولڈن مین. دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. ایک نے کہا کہ حضرت علی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نا ایک لڑکا آیا کہ میری والدہ جو ہے, یہ میری والدہ ہے, تو یہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی. تو اس کے جو عورت تھی اس کے بھائی آ گئے, گواہان آ گئے, انہوں نے کافی سارے, انہوں نے کہا جی یہ تو کماری ہے, تو یہ خام خواہ اس کے سر ہو رہا ہے, اس کا بیٹا نہیں ہے. تو عورت سے پوچھا, اس نے کہا نہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اچھا, تو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں. قاضی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی میں ان کا فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر سے اجازت طلب فرمائی, آپ نے اجازت فرما دی. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ میں تمہارا فیصلہ تمہارا باپ بن کے کروں یا قاضی بن کے؟ اس نے کہا باپ بن کے کریں. اس نے کہا آپ مجھے بتا دیں کہ یہ تمہارا بیٹا ہے کہ نہیں ہے. کہتی ہے نہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے. تو اس لڑکے سے پوچھا, اس نے کہا کہ جی یہ میری ماں ہے, میرا والد ہے نہیں, فوت ہو گیا, یہ میری ماں ہے. اچھا, اتنے میں وہ سارے گواہان بھی دوبارہ آ جاتے ہیں. گواہان آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم گواہی دیتے ہیں. یا آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی کی گواہی نہیں لینی, میں نے تو اسی عورت سے پوچھنا ہے. کہا اچھا چلو آپ نہیں مانتی ہو اس کو؟ اس نے کہا نہیں یہ میرا بیٹا ہے نہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں تمہارا باپ ہونے کی حیثیت سے تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کرتا ہوں, اس کو قبول کر لو. وہ رونے لگی, کہتی کہ میرا بیٹا ہے. تو مطلب یہ ہوتی ہے کہ مطلب مڈل سچویشن پہ جا کے آپ ڈیسیجن لیتے ہیں کوئی اس طرح کا. یہ ویسے بائی دا وے آگے بات, آپ کے پاس کوئی چیزیں پڑی ہیں, ایک سائڈ پہ پلڑے میں چیز زیادہ ہے دوسرے میں کم ہے, تو آپ اس کو ایک سائڈ سے نکال کے دوسری سائڈ پہ ڈالتے ہیں, بیلنس کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں گولڈن مین ایرسٹوٹل کی زبان میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ 5 چیزیں ہیں: سائنٹیفک میتھڈ, سائیکالوجی, ریئلزم, ڈسپلن آف لاجک اینڈ گولڈن مین. ان کا فادر مانا جاتا ہے ایرسٹوٹل کو. یہ وہ اسکولس کے نیمز ہیں. یہ ہمارا جی ہو گیا گریک ایجوکیشن سسٹم. ابھی ہم مسلم ایجوکیشن سسٹم کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے, کیونکہ ہمارے جو فرسٹ 3 لیکچرز ہیں یہ ہمارے مشتمل ہوں گے گریک اور مسلم ایجوکیشنسٹ جو ہیں ان کے کنٹریبیوشن کے اوپر. تو میں سلائڈ ڈسپلے کرتا ہوں جی. مسلم ایجوکیشن گریک ایجوکیشنسٹ کی. گریک کچھ آج ہم پڑھ لیں گے, کچھ کل ہم مسلم ایجوکیشنسٹ اور جو گریک کچھ بچ جائیں گے تو ان دونوں کو ملا لیں گے. یہاں تک کلیئر؟ کوئی کویسچن ہے کسی کا تو پوچھ سکتے ہیں جی. سر گریک سارے پڑھ نہیں؟ ہاں ویسٹرن کی میں بات کر رہا ہوں کہ ویسٹرن ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا ابھی. گریک تو یہ 3 ہی نام ہے بس. ابھی ہم جو ہے نا وہ ویسٹرن ایجوکیشنسٹ کو بھی پڑھیں گے آج تھوڑا سا. تو وہ بھی اس میں کچھ نام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, تو ان سب کو دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. سلائڈز ڈسپلے ہوں تو بتائیے.